5 خطرناک گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 5 گناہ کرتا ہے وہ پوری زندگی قریب ہی رہتا ہے۔ وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، مگر جب وہ فوت ہوئے تو بہت غریب تھے، لیکن ان کا رزق کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس کے برعکس دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کچھ عرصے کے لیے امیر بنتے ہیں لیکن پھر دوبارہ غریب ہو جاتے ہیں اور ان سے رزق چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس نے پوچھا، یا علی وہ کون سے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں یا اسے ختم کر دیتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 ایسے گناہ ہیں جنہیں کرنے سے رزق ختم ہو جاتا ہے اور ایسا ایسا اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا، یا علی وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر چیزیں خریدتے یا دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرے گا؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس گناہ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ سود کے کاروبار میں ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جو شخص سود کا مال لیتا ہے یا دوسرے کو سود پر دیتا ہے وہ اپنے رزق کی بردباری کا سبب خود بنتا ہے، اور یہی اصل وجہ ہے رزق کے ختم ہونے کی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نیا مکان خریدنا چاہتا تھا۔ تلاش کے دوران ایک شرابی میرے پاس آیا اور کہا، حضرت فلاں محلے میں ایک خوبصورت مکان ہے، آپ اسے خرید لیں، میں بھی اس محلے میں ہوں، میرا ہمسایہ بن جاؤں گا، اس مکان میں کوئی عیب نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے نادان، اس سے بڑا اور کیا عیب ہو سکتا ہے؟ تو میرا ہمسایہ بنے، تو سود کا کاروبار کرتا ہے اور سود سے بڑا کوئی عیب نہیں۔ اگر وہ مکان مجھے مفت بھی ملے تب بھی میں اسے نہ خریدوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے مرنے کے بعد اگرچہ وہ مکان 10 گنا قیمت پر ملے تب بھی میں اسے نہ خرید لوں گا۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی نیک پاک دامن اور پرہیزگار عورت پر تہمت لگائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ عورتیں جو میری رحمت کے آغوش میں رہتی ہیں، جو ہر لمحہ میری برکت سے مالا مال ہوتی ہیں، جو نماز ادا کرتی ہیں، باپردہ رہتی ہیں اور متقی ہیں، تو ایسے عورتوں پر الزام لگانے والوں کو بھی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک وہ نیک عورتیں انہیں معاف نہ کریں میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ لوگ ان عورتوں کے دلوں پر تہمت لگا کر زخم لگاتے ہیں، جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے کہا، اے روح اللہ، میرے شوہر 30 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اب وہ ہر روز میرے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری قبر پر آؤ اور اسے کھول کر دیکھو۔ روزانہ میرے خواب میں آ کر یہی کہتے ہیں، میری قبر کو کھودو اور میرا چہرہ دیکھو۔ اے عیسیٰ، میں بہت دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے شوہر کی قبر کھولنے چلتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پہنچے جہاں اس عورت کے شوہر کی قبر تھی۔ قبرستان میں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارے شوہر کی کون سی قبر ہے؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے قبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ دعا کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ قبر سے ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جسے دیکھ کر وہ عورت زور سے چیخی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ قبر سے نکلنے والے انسان کا جسم جیسا نہ تھا بلکہ اس کا چہرہ مسخ شدہ تھا۔ کچھ دیر بعد جب عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے شخص سے پوچھا، تو نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو تجھے اپنی اتنی بڑی سزا ملی؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا تھا جس کی بداش میں میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا گناہ تھا؟ اس شخص نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگاتا اور ان کا غلط استعمال کرتا، اسی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی۔ روز محشر مجھے ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے چہرے مسخ کیے گئے ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی بڑا ہو، اگر وہ چاہے تو معاف فرما دے گا، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں ملے گی، کافروں کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھا گناہ جو کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے، کسی کی خوشیاں چھیننے اور حسد کے باعث رزق چھیننے سے نیت سے جادو کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جادو کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ جب جادوگر مرتا ہے تو کفر اور مرتد کی حالت میں مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی حالت ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو تکلیف دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر اپنا دل خوش کرنا، یہ سب وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان سے رزق چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔